علم ترى کیا تو نہیں جانتا یا تو نہیں دیکھتا اس قوم کی طرف من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ جو بنی اسرائیل میں سے تھا وفات موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی سے لہو بعث لنا مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکا بادشاہ یا کوئی جنرل نقاتل ہم لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قال نبی نے فرمایا حل عصیتم کیا ایسا تو نہیں ہوگا ان کتب علیکم القتال اگر فرض کیا گیا تمہارے اوپر لڑنا اللہ تقاتلو کہ تم نہ لڑو قالوا انہوں نے کہا وما لنا کیا ہوا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل ضرور ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور تحقیق ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے بیٹوں کے پاس سے فلما کتب علیہم القتال پس جب فرض کیا گیا ان پر قتال لڑائی تولوا منہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے کچھ افراد واللہ اور اللہ علیم جانتے ہیں بالظالمین الظالم ظلم کرنے والوں کو یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 246 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات اللہ نے بیان فرمائے، مسائل بیان فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آخری بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور یہ آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 ہے۔ صرف 40 آیتیں مزید رہ گئی تو سورۃ البقرہ ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے 3 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے نظام سنبھالا، مملکت کو سنبھالا، قوم اور ملت کو سنبھالا۔ اس ملت اور قوم کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام شموئیل یا اشموئیل، یہ بھی نبی ہے علیہ السلام، جو ہارون علیہ السلام کے آخری دور میں رہا ہے، لیکن تھے بنی اسرائیل میں سے، بہت ضعیف تھے، بہت بوڑھے تھے اور اس کے اولاد میں بھی کوئی صلاحیت نہ تھی اور یہ خود بھی بہت بڑے ہو چکے تھے، شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کا جو قوم تھا اس کی لڑائی ہوئی عمالقہ کے ساتھ۔ عمالقہ ایک قوم تھی جو بہت زیادہ بدماش اور بہت طاقت والی قوم تھی۔ انہوں نے اس کی قوم پر حملے کیے، ان کے بچوں کو چھین کے لے گئے، ان کے عورتوں کو لاپتہ کیا اور ان کے مال و جائیداد پر حملے کیے۔ عمالقہ قوم نے یہ شموئیل علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل میں ان پر یہ کام کیا۔ پھر اس شموئیل علیہ السلام کے پاس یہ قوم جمع ہو کر کے آئی جس کو اللہ نے لفظ بلفظ یہاں نقل فرمایا ہے۔ وہ قوم سارے آ کر ان سے کہا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے جرنیل، ایک بادشاہ، ایک امیر مقرر کرے تاکہ ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ کب تک خاموش رہیں گے؟ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں گھروں سے نکالا، بیٹوں سے دور کر دیا، ہمارے عورتوں کو لاپتہ کیا، ظلم کر رہا ہے، ہمارے ماں کو غصب کیے۔ اب ہمارے لیے قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ، جرنیل، امیر مقرر کرے، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت شموئیل خود بوڑھے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے قوم سے کہا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے لیے اللہ سے فریاد کر لیں اور تم پر قتال جہاد فرض ہو جائے اور تم پھر پیچھے ہٹ جاؤ؟ ایسا تو نہیں ہوگا، انکار کو نہیں کرو۔ اس بات کو بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا جو نبی نے قوم کو جواب دیا تھا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، انہوں نے کہا قالوا وما لنا، کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، گھروں سے نکالے گئے، بیٹے ہمارے گھروں گئے، ہم لڑیں گے، آپ بات کریں صرف اللہ سے۔ پھر جب اللہ نے حکم نازل کیا کہ لڑو تو پھر سارے پیچھے ہٹ گئے۔ الا قلیلا منہم، سارے تفسیر والوں نے لکھا 310 یا 315 آدمی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے قوم پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ انہیں سمجھ آ گیا کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ تو ہر صورت میں لڑنا ہے اور لڑنے میں موت ہے۔ وہ کسی نے کیا اچھا ہی جملہ کہا تھا
کہ شہادت تو بہت مزے کی چیز ہے لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتا ہے. ان کے اوپر یہی بات تھی. یہ سمجھتے تھے کہ جہاد خاص بات ہے. جب فرض ہوئی اور لازمی ہوا تو پھر پیچھے بھاگ گئے. اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اب چند آیاتوں میں یہ واقعہ چلے گا جس میں جالوت اور طالوت کے نام آئیں گے. طالوت کون تھا، جالوت کون تھا، پھر لڑائی ہوئی، پھر نافرمانی کیا ہوئی. یہ پورا تفصیل کے ساتھ بڑا خوبصورت واقعہ قرآن کے اندر. آج اس کا پہلا شکل ہم نے پیش کر دیا. قوم میں شعیب علیہ السلام کو جہاد کے لیے کہا، پھر وہ سارا ماحول ہوا. اس آیت سے ہمیں کیا درس ملا، ہمیں کیا پیغام ملا؟ یاد رکھیے اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو پیغام ملا وہ یہ ہے کہ واقعات حقیقت بھی ایسا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے اور پھر ڈٹ کے رہنا چاہیے. دوسرا پیغام ہمیں اس آیت سے یہ ملا کہ مسلمانوں زبانی باتیں نہ کرو، صرف زبان سے دین اسلام کو مت چلاؤ، حقیقت حال پر آؤ. دیکھو اس قوم نے زبان کے اوپر تو بہت کچھ کیا، نبی کو مجبور کیا، آوازیں نعرے لگا کہ جی ہم جہاد کریں گے. جب حقیقت کا سامنا ہوا تو بھاگ گئے. آج ہماری پوری قوم اس عذاب میں مبتلا ہے. ہم بولتے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہم بولتے ہیں، حقیقت پہ جب نظر دوڑاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی ظالم ہے، اپنا ظلم نظر نہیں آتا. ہر آدمی کہتا ہے دوسرا غلط ہے، اپنا نظر نہیں آتا. یہ قوم بھی ایسی. جب ہم اپنے آپ کو حقیقت کے سامنے کریں گے، حقیقت کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. بس یہ آیات مزید چلے گی. حقیقت حال یہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور ظلم کے خلاف بات اٹھانا یہ اللہ رب العزت کے دین کا حصہ ہے.